الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی پربہار ساعتوں سے اور بارونق معمولات سے جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اور تقوی کی روح ہے اپنی زندگی کو مکروہات سے، اللہ کی نامرضیات سے بچانا. اللہ کی جو چیزیں نامرضیات ہیں اور حرام کردہ ہیں یا انسان کے لیے وہ مرض اور بیماری اور داغ کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں کچھ چیزیں ظاہری ہیں، کچھ چیزیں باطنی ہیں، جن کا تعلق انسان کے اندرون سے اور قلب سے ہوتا ہے. گزشتہ کل اندرونی بیماریوں کے عنوان سے حسد کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کو اپنا دل حسد کی گندگی سے پاک رکھنا چاہیے. آج اسی کے قریب ایک بیماری ہمارے پیش نظر ہے جسے غصہ کہا جاتا ہے، جسے عربی میں غضب کہا جاتا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصے سے کام نہیں لینا. غصہ انسانی زندگی کے لوازمات میں غصہ آتا ہے ہر انسان کو اور آنا بھی چاہیے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر محمود ہوتی ہے، بے جگہ ہر چیز مذموم قرار پاتی ہے. انسانی جتنی صفات ہیں، ہر صفت انسان کی اس قابل ہے کہ ہم اس کو مقام محمود میں استعمال کر کے محمود ثابت کر دیں، مقام غلط میں، مقام مذموم میں استعمال کر کے اسے مذموم اور ناپسندیدہ ثابت کر دیں. مثلا سخاوت کرنا، دل کھول کر کے دینا کسی کو، ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہ خرچ کرنے کا جذبہ اور ہاتھ کا کھلا ہوا ہونا، بانٹنے کا اور دینے کا مزاج ہونا اگر بے جگہ ہے تو پھر یہی چیز مذموم بن جاتی ہے. مثلا فضول خرچی کی جگہوں پہ وہ لگا رہا ہے، ناجائز جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، یا اپنی عیاشی منمانی میں
وہ حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ اس کی طبیعت کی فیاضی، اس کی طبیعت کی سخاوت اب محمود نہیں رہ جاتی، یہی مذموم بن جاتی، صرف محل کے اور متعلق کے بدل جانے کی وجہ سے۔ اور اگر یہی فیاضی جگہ پر ہو، کسی غریب کی غربت دور کرنے میں ہو، کسی دینی مدرسے، دینی ادارے، دینی تنظیم میں یا مسجدوں میں، مکاتب میں اللہ کے نادار فقیر بندوں کی ضرورتوں میں اگر یہ سخاوت دکھاتا ہے تو یہ سخاوت محمود ہے، اس کا خرچ کرنا یہ محمود ہے۔ یہی حال ہر انسانی خصلت کا ہے۔ ٹھیک اسی پر غور کریں کہ غصہ اگر جگہ پر ہے، صحیح جگہ پر ہے تو غصہ محمود ہے، ورنہ یہ غصہ پھر مذموم ہوتا ہے، باعث گناہ بنتا ہے۔ اگر یہ غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ کسی نے اسلام کی عظمت پر حملہ کیا اور غصہ آیا، کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی اور غصہ آیا، آپ کے اپنے لڑکے نے جو آپ کی تربیت میں ہے، اس نے کوئی کچا پکا کام کیا، کوئی گندی حرکت کی، وہ گالیاں بک رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، وہ آوارہ بچوں کے ساتھ میں پھر رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ غصہ مذموم نہیں، برا نہیں، یہ غصہ قابل تعریف ہے، یہ غصہ محمود ہے، یہ غصہ باعث ثواب ہے۔ اور اگر آپ کا غصہ غلط جگہ پہ آ رہا ہے، آپ کا غصہ جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو رہا ہے، مثلا آپ کے ملازم نے مسجد میں وقت زیادہ لگا دیا اور دکان میں آپ انتظار کرتے رہ گئے، آپ کو غصہ آ گیا۔ مثلا آپ کی کسی جگہ کوئی بات نہیں مانی گئی، اس پر آپ کو مجلس میں غصہ آ گیا۔ آپ کی کسی نے تھوڑی سی حد کے عزت کر دی، تھوڑی سی عزت آپ کی بگاڑ دی، آپ کے آرام میں کسی نے خلل ڈال دیا، آپ کی خواہشات میں کوئی روڑا بن گیا اور آپ نے اپنا غصہ دکھایا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غصہ بے محل ہے۔ انسان اسے کہتے ہی نہیں جو اپنے نفع کے لیے پیدا ہوا اور اپنے ہی نفع میں اور اپنی راحت میں وہ جیتا رہے۔ الحاصل خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان غصہ کرے اور صحیح جگہ کرے، غصہ آنا برا نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے، آپ جب غصہ ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو جایا کرتا تھا، ایسا جیسے کہ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، کأن الرمان عصر فی وجہہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، اتنا سرخ آپ کا چہرہ ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی صحابہ کرام کی بھی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا ہے، تو غصہ اصلاً کوئی بری چیز نہیں ہے۔ غصے کا متعلق اگر صحیح ہے تو غصہ صحیح ہے، اور غصے کا متعلق اگر غلط ہے تو غصہ غلط ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی انسان کی کمزور خصلتیں نظر آتی ہیں، ان خصلتوں کا ازالہ نہیں شریعت میں مقصود ہے، امالہ مقصود ہے۔ مثلا کسی میں بخل ہے، کسی میں غصہ ہے، کسی میں بزدلی ہے، کسی میں حرص ہے،
یہ چیزیں، یہ خصلتیں، یہ عادتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ یہ کمزور عادتیں کہلاتی، داغ والی، عیب والی خصلتیں کہلاتی. ان کو رذائل کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں. اچھی عادتیں نہیں ہیں، بخل کا ہونا، حرص کا ہونا، غصے کا ہونا. ان خصلتوں کو انسان کے بدن سے کوئی بالکل نکال دے، انسان کے دل دماغ سے کھرچ کے پھینک دے، شریعت میں یہ مقصود نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں. انسان کے خمیر کے ساتھ یہ خصلتیں جوڑی گئی ہیں کہ اسے غصہ آوے، اسے کبھی بزدلی بھی محسوس ہو، اسے کبھی بخل بھی کرنے کا داعیہ پیدا ہو. یہ سب ساری چیزیں اس کو کسی جگہ بڑھ کر اپنی شان، اپنی صلاحیت دکھانے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان کی طبیعت سے خرچ کر مکمل نکالا نہیں جا سکتا، صرف ان کا متعلق بدل دیا جاتا ہے. یعنی بخل جہاں کرتا تھا اور وہ عیب مانا جاتا تھا، وہاں تو وہ عیب ہے، لیکن تلاش کرو کوئی ایسی بھی جگہ ہوگی جہاں بخل کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ شاید وہاں بخل کرنا اس کی اچھی خصلت شمار کی جاوے. مثلا اپنے بچوں کو پیسہ وہ دیتا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ بچہ پیسہ پانے کی وجہ سے بگڑ رہا ہے، بے لائن ہو رہا ہے، بلا وجہ کے خرچ میں، فضول خرچی میں مبتلا ہو رہا ہے اور الٹے سیدھے کاموں میں جا رہا ہے، اب باپ یہاں بخل کرتا ہے تو اس کا بخل برا نہیں ہے. حرص انسان کے اندر، یوں کہنے کو تو ایک داغ ہے، ایک عیب ہے کہ یہ حریص ہے، ایک لالچی ہے، لیکن اسی حرص کے مادے کو وہ طاعت سے جوڑ لے، علم کے حصول سے جوڑ لے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھوں، زیادہ سے زیادہ میں آخرت کی باتیں سنوں. اگر اس قسم کی حرص اس کے اندر میں پیدا ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤں، اس لیے کماؤں کہ گلی کوچے کے فقیروں کی مدد کروں، اس نوع کی اگر اس میں حرص پیدا ہو رہی ہے تو یہ حرص کوئی مذموم یا بری چیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان رذائل کا ازالہ نہیں مقصود شریعت میں، بلکہ مقصود امالہ ہے کہ جدھر یہ خصلتیں لگی ہوئی ہیں تو بری مانی جاتی ہیں، ادھر سے امالہ کر دیا جائے صحیح رخ پر، یعنی کہ جن جگہوں سے ان کو جوڑا جاوے تو یہی خصلتیں حسین بن جاوے. ان تمام خصلتوں کو متعلق کے اعتبار سے سدھار دینا چاہیے، ختم کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اب اسی قبیل سے غصے کو لے لیجئے کہ غصہ انسان میں آوے لیکن جگہ پر آوے اور جتنا چاہیے اتنا آوے. اب اگر بے جگہ غصہ آ رہا ہے اور اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ غصہ ہوگا جس کا رخ صحیح کرنا پڑے گا اور جس کو کنٹرول میں لانا پڑے گا. عام متن انسان کے مزاج کے خلاف، اس کی عزت کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف، اس کی راحت کے خلاف جب کبھی کوئی حرکت کوئی کرتا ہے، اس کی راحت میں، عزت میں، اس کی سوچ میں کوئی روڑا بنتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے. ایسے موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، غصے کو ہاتھ میں لے کر اور غصے کا غلام بن کر کے سامنے والے پر برس پڑنا یہ انسانیت نہیں ہے. قرآن مجید نے جن مومنین، کاملین اور اچھے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی، اس میں یوں کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. کہا کہ اچھے وہ لوگ ہیں، ایمان میں باکمال وہ لوگ ہیں
اللہ کا پسندیدہ مومن وہ ہے اور وہ جماعت ہے، وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو ضبط کرنے کی، پی جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ الکاظمین کے معنی صرف ہلکا سا غصہ دبا لینا نہیں کہ ابھی دبا لیا اور اس کے بعد پھر برس پڑے، پھر اس کی بگاڑ کے رکھ دی۔ والکاظمین کو عربی لغت سے اس طرح سمجھا جائے کہ کاظمین کا لفظ قزم سے بنا ہوا، اور قزم یقزم قزمن، قزم کے معنی آتے ہیں کہ جب پانی کا مشکیزہ بھر جاوے، چھلکنے لگے، تو پانی کو گرنے سے بچانے کے لیے، ابال سے بچانے کے لیے جو بندھن باندھا جاتا ہے، اسی کا نام عربی میں قزم آتا ہے۔ القزم هو شد رأس القربہ عند انطلاعها، جس وقت کی مشکیزہ بھر جاوے اور پانی ابلنے اور اچھلنے لگے تو اس کے ابال کو روکنے کے لیے جو بندھن باندھا جاتا اسی کو قزم کہا جاتا، اور یہ باندھنے والوں کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہارا غصہ ایسے ہی بھرے ہوئے مشکیزے کی طرح سے ابلنے لگے، اب تم کنٹرول سے باہر ہونے لگے، تو اب تم کو چاہیے کہ تم اپنے مشکیزے کو بھی باندھو، اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھو۔ مشکیزے والا جانتا ہے کہ میرا مشکیزہ رسی سے باندھ دیا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ لگانا ہے کہ میرا غصہ کہاں سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور کیسے وہ باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی باندھنے والے کو، کنٹرول کرنے والوں کو اور اپنے غصے کو کچل دینے والوں کو کہا گیا ہے والکاظمین الغیظ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعافین عن الناس، کہ جب تم غصہ پی جاؤ، غصے پہ کنٹرول کر لو، تو پھر آگے دیکھو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم سامنے والوں کو معاف کر دو گے۔ اگر سامنے والے کو ابھی معاف نہیں کیا تو پہلی بات بھی ثابت نہیں ہوئی، پہلی بات بھی ابھی ثابت نہیں، غصہ ابھی تمہارا باقی ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس لیے ایک طرف غصے کو قابو میں کرنا چاہیے اور دوسری طرف جس کی حرکت سے غصہ آیا، جس کی غلطی سے تکلیف ہوئی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے آگے کی ایک جماعت ہے، اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ جماعت ہے جو ایسے موقع پر احسان کا معاملہ کرے، یعنی سامنے والے کے ساتھ غصہ پی جانے کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے، اور اوپر سے کچھ احسان کا بھی معاملہ کرے، اس کو کچھ دے دے۔ حضرات اکابر نے اپنے دشمنوں کے ساتھ عامتاً ایسا ہی کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ایک شخص نے بہت کچھ برا بھلا کہا، بہت گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ حضرت نے سن لی اس کی بات، چلے گئے گھر پر۔ گھر جا کر کے ایک برتن میں ڈھیر سارا کچھ ہدیہ رکھا اور اس کے گھر پر بھیجوا دیا۔ یہ ہدیہ بھیجنا، یہاں حضرت نے تینوں کام کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا۔ والعافین عن الناس، اس آدمی کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ واللہ یحب المحسنین، پھر اس کے گھر پر ہدیہ بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ کرنے والے یہ بھی تو انسان ہی تھے نا، امام ابو حنیفہ بھی تو انسان ہی تھے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے۔ ایک صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر ذرا غصہ ہو گیا، تیز تیز بول رہا تھا۔ اتنے میں
اور میں بول رہا تھا اور میں مار رہا تھا اس کو، اتنے میں ایک آواز پیچھے سے آئی، یا اعلم یا ابا مسعود للہ اقدر منک للہ اقدر علیک منک علیہ۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ بولنے والا وہ آدمی ہے جو سارے انسانوں میں سب سے اونچا انسان یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تھی، آپ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود یقین رکھو، اللہ اقدر علیک منک علیہ، تجھ کو اس غلام پر جتنی قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تیرے اوپر حاصل ہے، اس لیے تم اس کو مار سکتے ہو، ڈانٹ سکتے ہو، رسوا کر سکتے ہو، اللہ بھی اس پر قادر ہے اور اس سے زیادہ کرنے پہ قادر ہے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا کہنے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بات یہی ہے کہ کرنا چاہیں تو کر سکتے، اور اصولی بات تو یہ کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، جن کاموں کا ذمہ دار بنایا ہے، جن کاموں کی ذمہ داری دی ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اللہ جل جلالہ اس کا حکم بھی نہیں دیتے۔ جس چیز کا شریعت میں حکم آیا یہ پہچان ہے، علامت ہے، دلیل ہے کہ اس کام کے کرنے کی انسان میں صلاحیت موجود ہے۔ آپ کہیں، کئی ساتھی کہتے ہیں مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، یہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں۔ آپ اس کو کئی طرح حل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر جس پر غصہ آ رہا ہے اگر اس وقت میں کوئی پولیس والا ہوتا، آپ سے بڑی طاقت والا ہوتا جو آپ کو بڑی سزا دے سکتا ہے، تو کیا آپ ہمت کرتے، اپنا غصہ دکھاتے، قابو کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ معلوم یہ ہوا کہ غصہ بس میں ہے، کہیں کہیں اپنے کو آپ بے بس خود سمجھ لیتے۔ اس کے لیے واقعات سنائے جاتے ہیں اہل اللہ کے، اس لیے کہ انسان نمونہ دیکھ کر جینے کا عادی بن چکا۔ انسان کی طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسی، اس کو نمونہ دکھاؤ تو کہتا یہ تو میں بھی کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری جیسی نماز مجھے دیکھ کر سیکھو اور پڑھو۔ آپ کو جب انسان دیکھے گا کہ آپ ایسی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی انسان ہیں، آپ کو نیند کا بھی تقاضا، تھکان کا بھی تقاضا، بھوک کا تقاضا، دوسری ضروریات کا تقاضا، لیکن پھر بھی آپ اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی سارے تقاضوں کے باوجود خوبصورت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انسان نمونہ دیکھنے کا عادی، اسی لیے قرآن مجید نے یہ بھی سنا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے سیمپل ہے جینے کا، نمونہ ہے جینے کا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر انبیاء کرام سے لے کر صحابہ سے گزرتے ہوئے مشائخ تک کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ شاید کہ کوئی واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آ کر کے ایسا وقت پر کھڑا ہو جائے کہ اس کی مدد سے ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خادم کو، جو آپ کی لائبریری وغیرہ کی بھی خدمت کرتے تھے، خادم کو بہت ڈانٹ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خدمت کرتا ہے اسی سے کچھ فرق بھی پڑتا ہے، خدمت میں کچھ نیچ اوچ بھی ہو جاتا ہے، تو جو کرتا ہے اسی کو سننا بھی پڑتا ہے، جو کرتے ہی نہیں وہ خاک سنے گا۔ جو نماز پڑھتا ہے اسی کو تو سجدے سو کرنا پڑتا ہے نا، جس نے نیت نہیں نبھا دی،
تو اس کے سجدے سہو کی کہاں نوبت آنے والی۔ شیخ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے نوکر کو، خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کچھ زیادہ ہی آج غصہ غالباً آ گیا تھا۔ اتفاق سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تبلیغ، آپ کے جو چچا ہوتے تھے، انہوں نے سن لیا کہ آج زکریا بہت زیادہ غصے میں ہے، کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے، تو پیچھے سے آ کر کان میں اسی غصے کی حالت میں کہتے ہیں، زکریا کیا کہتا ہے؟ کتنا معاف کروں؟ کیا کہتا ہے؟ کتنا معاف کروں؟ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ ارے زکریا اتنا معاف کر دے اس کو جتنا تجھے اوپر جا کر معاف کروانا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چچا کے ایک جملے نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ اس کی تو چند غلطیاں ہیں، میں اتنا غصہ ہو گیا، میرا اللہ نہ معلوم کتنی غلطیاں میری نکال دے وے، تو مجھے تو بہت کچھ معاف کروانا۔ تو ہمیں اپنے اکابر کے، مشائخ کے اور ایسی اپنے دوستوں کے ضبط کرنے کے، غصے پر کنٹرول کرنے کے جو واقعات ہیں وہ مستحضر رکھنے چاہیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجمع عام میں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرنے والے آپ شاہ اسماعیل شہید ہیں، ایک تو شاہی خاندان سے تعلق، شہزادے کی حیثیت، علماء کرام میں بڑا مقام، مرجع اور مقتدی اور پیشوا، ایسے انسان کو اگر کوئی مجمع عام میں کہہ دے، رسوا کر دے، تو سوچو کہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی اور کس قدر تکلیف ہوگی۔ دوران بیان ایک شخص نے کہہ دیا کہ حضرت آپ ولد الزنا ہو، حرامی ہو۔ حضرت نے بالکل ٹینشن نہیں لیا، غصہ تو ضرور آیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے جو کہا ہے شاید آپ کو اطلاع غلط پہنچی ہے، میری والدہ کے اور میرے والد کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، آپ کو شاید غلط اطلاع ملی۔ اس کو کچھ نہیں کہا، شاید آپ کو غلط اطلاع ملی۔ وہ آدمی اس کی وجہ سے شرمندہ ہوا کہ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، اتنا سخت کہہ دیا، اور حضرت کو تو کچھ غصہ ہی نہیں آیا۔ اگر اس طرح سے ہم بھی غصے پہ کنٹرول کرتے چلیں تو گھروں کے کتنے جھگڑے، سوسائٹی کے کتنے جھگڑے جو بہت دور دور تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں، مار دھاڑ تک کی نوبت آ جاتی، قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی، جیل کی نوبت آ جاتی، جان بھی جاتی، پیسے بھی جاتے، عزتیں بھی جاتی، آرام بھی جاتا۔ اگر تھوڑے سے غصے پر کنٹرول کر لیا کریں تو امید یہ ہے کہ ان تمام بڑے بڑے بکھیڑوں سے اور الجھنوں سے اور ذلتوں سے ہم آسانی سے بچ جائیں گے۔ جاہلیت میں یہی سبق لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ غصہ پینا بھی کوئی چیز ہے، اس لیے بڑی بڑی جنگیں ان میں رہی ہیں۔ اسلام نے آ کر کے کظم غیظ کا، غصہ پینے کا سبق ان کو سکھایا۔ ایک مرغی کا بچہ ایک آدمی کے کھیت میں پہنچ گیا، اس نے جا کر کے کھیت کے کچھ پودوں کو نوچ نوچ کر خراب کر دیا۔ ایک معمولی سی بات، کھیت والے نے دیکھا تو مرغی کے بچے کو مار دیا۔ پھر وہ مرغی کے بچے کا جو مالک تھا اس نے اس کو مارا، پھر ادھر والوں نے اس کو مارا۔ یہ جنگ اتنی لمبی چلی کہ 40 سال تک جنگ چلتی رہی، اور ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا، میری نسلوں، میرے بچوں، کبھی بھی جنگ میں پیچھے مت ہٹنا، ہمیشہ اپنے ظالموں سے بدلہ لے کے رہنا۔ اس طرح آنے والی پیچھے کی نسل بھی باپ کی جنگ کو تازہ کرتے تھے۔ انہوں نے غصہ پینے کا سبق سیکھا ہی نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں،
کہ آپ نے انسانوں میں انسانیت رکھنے کے لیے، آدمیت زندہ کرنے کے لیے، سکون بحال رکھنے کے لیے، خوشگوار زندگی جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آپ نے کیسی پیاری پیاری تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو انسان غصہ کے پی جانے پر قادر، ومن کظم غیظا، جو غصہ پی جاوے وہو یقدر علی انفاذہ، جو غصہ پی جاوے جبکہ اس کو نافذ کرنے پر وہ قادر تھا، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، غصہ دکھا سکتا تھا، لیکن وہ پی گیا، ہضم کر دیا گیا، تو ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو اپنا غصہ قابو میں رکھتا ہے اور ہٹا لیتا ہے، غصہ نہیں دکھاتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اپنا غصہ، اپنا عذاب ہٹا لیں گے۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو انسان، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کہ وہ کون ہے جس کا میرے اوپر کوئی حق نکلتا، وہ کون ہے جس کا میرے اوپر کوئی حق بنتا، فلا یقوم انسان الا من عفا، پھر کوئی نہیں اٹھے گا، وہ اٹھے گا جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا، جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا وہی انسان وہ اٹھے گا کہ یا اللہ تیری نسبت پر میں نے غصہ پی لیا تھا۔ بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ جب رمضان ملا ہے، روزہ ملا ہے، تقوی دینے کے لیے، تقوی کی صفات پیدا کرنے کے لیے، تو ہم کو اور آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر میں جتنی اس قسم کی کمزور عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، یا ان کا تعلق بری جگہوں سے ہے، تو ہم ان پر کنٹرول کرنے کی، سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے، کینہ سے، بغض سے، غصے سے، اس قسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔